بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط یوم القیامہ ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط وهو الجائر. حدثنا احمد بن شكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن قعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے انتہائی مسرت و شادمانی کا موقع ہے کہ ہمارے قوم کی نونہال بچیاں جنہوں نے درس نظامی کی تکمیل کی ہے، اس سے سند فراغت حاصل کی ہے، آج وہ دن انہیں نصیب ہو رہا ہے کہ ان کے نشے من میں پھول کھل رہے ہیں. آج ان کو سند فراغت علماء کرام کی موجودگی میں دی جا رہی ہے اور ان کی وہ سند انہیں مل رہی ہے جو سند انہیں ان کے استاد کے ذریعے سے، ہمارے ذریعے سے، ان اکابرین کے ذریعے سے وہ سند آقا مدنی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم امام النبیین سید الکائنات شفیع محشر ساقی کوثر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے. کل بھی پروگرام تھا حمیرہ للبنات کا، اس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم جن سے پیدا ہوئے، جو ہمارے والد ہیں، ہمارے دادا ہیں، ہم کو اوپر کی نسل کا پتہ نہیں کہ ہمارے پردادا کون تھے، ان کے باپ کون تھے اور ان کے دادا کون تھے. ہمیں خود ہماری نسل کا پتہ نہیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے، آبا و اجداد تھے، وہ کون تھے. آیا وہ پہلے مسلمان تھے کہ غیر مسلم تھے، وہ بھی پتہ نہیں. کس جگہ کے رہنے والے تھے، ان کا گاؤں کون تھا، بستی کون سی تھی، وہ بھی ہمیں پتہ نہیں. لیکن یہ خوش نصیب بچیاں ہیں ہماری کہ ان کو اپنا شجرہ، اپنا سلسلہ، اپنا علمی سلسلہ، حدیث کا سلسلہ ان کے پاس محفوظ ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ خوش نصیب ہے کہ یہ شجرہ دنیا سے لے کر جائیں گی، اور وہ شجرہ جو علمی شجرہ ہے، عملی شجرہ ہے، دینی شجرہ ہے، حدیثی شجرہ ہے، آقا کا شجرہ ہے، اس شجرے کے ساتھ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جائیں گے. اللہ رب العزت ان بچیوں کو اس شجرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کی قدر ضروری ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم شکر میں اضافہ فرمائیں گے، نعمت میں اضافہ فرمائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر نافرمانی کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے. غیر عالم اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے لیے ایک تباہی ہے، ایک مرتبہ بربادی ہے. لیکن وہی غلط کام اگر کوئی عالم کرنے لگا تو اس کے لیے 7 مرتبہ تباہی ہے، 7 مرتبہ بربادی ہے. تو ان بچیوں کو جو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ہماری بچیاں اس علم کی قدر دانی کرنے والی بنیں. خاص طور پر جیسا مولانا نے اشارہ کیا، ذہن میں بڑائی نہ آئے، ذہن میں تکبر نہ آئے، ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں افضل ہوں، یہ کمتر ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنے آپ کو متقی پرہیزگار مت کہو، اللہ کو پتہ ہے کون زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ. کوئی قوم کسی قوم کی مذاق نہ اڑائے. عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ. ہو سکتا ہے جس کی تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ.
عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور کوئی عورت کسی عورت کی مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کی مذاق اڑائی جا رہی ہے وہ تم سے افضل ہے۔ بڑائی کی صفت صرف اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کی شان ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے۔ الکبر رداء اللہ، تکبر تو اللہ کی چادر ہے۔ المتکبر اس کی صفت ہے، وہ بڑائی والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے، وہ بھی عظمتوں والے ہیں۔ اور اس کے نبی رحمت امام الانبیاء سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی افضل ہیں، اکرم ہیں، محترم ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو سب سے بڑا مقام دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کلمہ پڑھنے سے، اتنا جملہ کہنے سے ہم مومن نہیں بنتے۔ ہم یہ کہیں اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت عظمت والے ہیں، اللہ بہت بڑائی والے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح بڑی ہے، اس سے ہم ایمان والے نہیں بنیں گے۔ ایمان والے جب بنیں گے جب کہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے صرف نبی نہیں بلکہ اماموں کا نبی بنایا ہے، تمام نبیوں کا نبی بنایا ہے۔ حضرت آدم اکیلے نبی، نوح علیہ السلام اکیلے نبی، ابراہیم علیہ السلام اکیلے نبی، حضرت عیسیٰ اکیلے نبی، حضرت موسیٰ اکیلے نبی۔ لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت آدم کے بھی نبی ہیں، حضرت عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، حضرت زکریا کے بھی نبی ہیں، اور حضرت یحییٰ کے بھی نبی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تیسرا پارہ اور تیسرے پارے کا آخری رکوع۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہارے درمیان آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اللہ نے کہا اقرار کرتے ہو؟ تو سب نبیوں نے کہا تھا اقررنا۔ اللہ نے کہا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم گواہ رہو میں بھی گواہ ہوں۔ یہ حدیث، یہ بخاری شریف، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور یہ کلام وہ کلام ہے جو کلام اللہ نے اتارا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے اترا ہے۔ جس طرح قرآن پر ایمان ضروری ہے، اس طرح سے نبی کے فرمان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح قرآن قابل احترام ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی کا کلام، اللہ کے نبی کے اعمال، اللہ کے نبی کے افعال اور اللہ کے نبی کا کردار وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، اللہ کے نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اور اسی پیغام کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے امت کی ذمہ داری ہے کہ امت قرآن کا بھی احترام کرے، قرآن سے بھی تعلق رکھے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث سے بھی اپنا تعلق مضبوط کرے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں 4 رکعت ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ فجر میں 2 رکعت ہے، قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ عصر میں 4 ہے، مغرب میں 4 ہے، مغرب میں 3 ہے، عشاء میں 4 ہے، وتر ہے، عید کی نماز ہے، بقرعید کی نماز ہے۔ یہ سب قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ سب باتیں لکھی ہوئی حدیث پاک میں، اللہ کے نبی کے کلام میں۔ اس لیے ہمیں اللہ کا کلام بھی پڑھنا ہے، اور اللہ کے نبی کا جو کلام ہے اس کلام کو بھی پڑھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جیسا کہ مولانا نے فرمایا بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم سب اپنی نیت کو درست کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، اللہ کو دکھاوا پسند نہیں ہے. بندہ اگر کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل میں کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس عمل کو تو لے لے، مجھے اس کی ضرورت نہیں. اللہ کو توحید والا بندہ پسند ہے، اللہ موحد کو پسند کرتا ہے، توحید کو پسند کرتا ہے. شرک کو اللہ کو جو پسند نہیں ہے. تو ہم اپنی نیت کو درست کریں. اپنی نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، زندگی ہو، رہن سہن ہو، وضاقتہ ہو، گفتار ہو، ہر چیز میں اپنی نیت کو خالص بنائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن. 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، اللہ بہت پسند کرتے ہیں. اصل میں خدا کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے، اللہ کو اپنی خوشنودی بڑی پسند ہے، اللہ کو جھکنا بڑا پسند ہے، اللہ کو رکوع کرنا بڑا پسند ہے، اللہ کو مانگنا بڑا پسند ہے. تو جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتے ہیں. قرآن مجید نے ہم کو حکم دیا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو خوب یاد کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کو یاد کرو. تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے زبان ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اقم الصلاۃ لذکری ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن. 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی بولنے میں، پریشانی نہیں ہوتی، ہلکے پھلکے جملے ہیں. لیکن جہاں پر اعمال تل رہے ہوں گے، میزان عدل، جہاں پر نیک کا وزن ہو رہا ہوگا، وہاں پر یہ کلمے جو ہیں بڑے بھاری ہیں، ان کا وزن بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی. اور پوری دنیا کی زندگی ہماری، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، ہر چیز کا حاصل یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی محنت کریں، کوشش کریں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المؤمنین. رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے راضی، وبالاسلام دینا، اسلام میرا دین، وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، عصر کی نماز کا بھی وقت قریب ہے. ہمارے مولانا صاحب جو ہمارے مدرسے کے بانی و بانی ہیں، محتمم ہیں، بڑے دل گردے والے ہیں، ان کی ہمت ہے، صبح سے الحمدللہ پروگرام چلا رہے ہیں. اور آپ کی بھی ہمت کو میں سلام کرتا ہوں. الحمدللہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کا تعلق ہے علماء سے، آپ کا تعلق ہے مدارس سے. اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے. آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جب میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اور پہلی وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی نبوت سے سرفراز ہوئے، اور آپ پر پہلی آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کو بخار آ گیا، آپ کا بدن گرم ہو گیا، آپ اپنے گھر تشریف لے گئے. آپ کی اہلیہ محترمہ، ہم سب کی امی جان، امت کی امی جان، جنت کی عورتوں کی سردار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولاد ہیں، 4 لڑکیاں
اور 3 لڑکے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سیرت پڑھنی چاہیے۔ ہم نے حضور کی سیرت کو چھوڑا ہے، دنیا نے ہم کو چھوڑ دیا۔ حضور کی سیرت سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ آپ کے یہاں 3 بیٹے ہوئے، حضرت قاسم وہ ہوئے ہیں، اور طیب ہوئے ہیں، طاہر ہوئے ہیں، لیکن تینوں بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی حیاتی میں، بچپنے میں، شیر خوارگی میں دنیا سے چلے گئے۔ لوگوں نے آپ کو طعنہ دیا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ کی نسل نہیں چلے گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں گواہی دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آقا کی نسل تو نسب تو قیامت تک چلے گی۔ آپ کی نسل جو ہے یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ آخر تک باقی رہے گی۔ آپ کا نسب ختم نہیں ہوگا، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی، آپ کا نام ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے آپ کا نام بلند کر دیا ہے، ہر جگہ آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 بیٹے آپ کی حیاتی میں تشریف لے گئے، اور 3 بیٹیاں آپ کی حیاتی میں گئی۔ تینوں جو بیٹیاں ہیں بڑی، تینوں بیٹیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں وصال ہو گیا۔ 7 میں سے 6 اولاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی حیاتی میں دنیا سے تشریف لے گئی۔ صرف ایک حضرت سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بڑے دل گردے والی تھی، بڑی علم والی تھی۔ صحابہ کرام کے ذریعے سے جو ہم کو حدیث پہنچی ہے، 7 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے علمی ذخیرہ ہم تک پہنچایا ہے، احادیث کا ذخیرہ ہم تک پہنچایا ہے۔ ان میں ایک نام آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ عورتوں کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ عورتوں کا مجمع زیادہ ہے، اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، ان میں سے ایک سورت بھی مردوں کے نام پر نہیں ہے، لیکن ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، امت کی مائیں، امت کی بیٹیاں، اللہ رب العزت نے ان کے نام پر ایک سورت نازل کی ہے جس کا نام سورہ نساء ہے۔ 1.5 پارے کی سورت ہے، جو 4تھے پارے سے شروع ہوتی ہے، 4تھا پارہ پاؤ، 5واں پورا پارہ اور 6ٹھا پارہ پاؤ، 1.5 پارے کی سورت ہے۔ تقریباً 25-30 اس میں رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ سورت ہماری ماؤں بہنوں کے ناموں پر نازل کی ہے۔ اللہ نے ان کی صفات کو بیان کیا ہے، ان کی خوبیوں کو بیان کیا ہے، ان کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ 22واں پارہ۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اطاعت کرنے والے مرد، اطاعت کرنے والی مستورات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی مستورات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی مستورات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی مستورات، اپنی ذات کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی ذات کی حفاظت کرنے والی مستورات، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی مستورات، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کی مغفرت کا وعدہ کیا، وہ اجرن عظیما، اور ان کے لیے بہترین اجر کا وعدہ کیا ہے۔ آپ اور میں حج میں جاتے ہیں، ہماری بہنیں بھی ہمارے ساتھ جاتی ہیں، ہماری بیٹیاں جاتی ہیں، ہماری مائیں جاتی ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی ہے، تب ہم کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اگر خدا نخواستہ مسجد چھوٹ گئی ہماری اور ہم نے ہوٹل میں نماز پڑھی تو ہم کو 1 نماز کا ثواب ملے گا، لیکن ہماری ماں، بہن، بیٹی خانہ کعبہ میں
مکہ معظمہ میں اپنے ہوٹل میں اگر نماز پڑھیں گی اللہ ان کو خانہ کعبہ کا ثواب دے گا۔ یہ ہے بڑائی، یہ ہے عظمت ہماری بہنوں کی، ہماری مستورات کی۔ اللہ رب العزت ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ان کا مستقبل روشن فرمائے، ان کا مستقبل تابناک فرمائے۔ انہیں حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر، حضرت عائشہ کے قدم پر، حضرت سمیہ کے نقش قدم پر، حضرت اسماء کے نقش قدم پر، حضرت زینب کے نقش قدم پر، اور حضرت ماریہ قبطیہ کے نقش قدم پر اللہ انہیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اور آپ کو بخار آیا تو آپ کو سب سے پہلے جس سے تسلی دی اس کا نام ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ، جن کا امت پر احسان ہے۔ مکہ کی مالدار عورتوں میں ان کا شمار ہے، آقا کے قدموں میں اپنی ساری دولت لا کر رکھ دی۔ یا رب اللہ، میں بھی، میرا مال بھی آپ کی نثار ہے، آپ کے قدموں میں ہے۔ آپ جگہ پر جائیے، ہو گیا۔ اس لیے آپ کے خدمت میں سب کچھ پیش کر دیا اور آپ کو تسلی دی، اور تسلی کے جو الفاظ حدیث پاک میں ملتے ہیں، حدیث پاک میں جو الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کا نبی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ جو ہے مخلوق کی خدمت کرنے والے ہیں، مخلوق کے کام آنے والے ہیں، مظلوموں کے ہمدرد ہیں، یہ آپ کو تسلی دی ہماری امی جان نے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، اور پوری امت کو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والا بنائے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو آج زیور علم سے آراستہ ہوئی ہیں، اللہ رب العزت اس علم کی، اس حدیث کی قدردانی کی انہیں توفیق عطا فرمائے، انہیں خوش نصیب بنائے، اور جو نعمت دی ہے اللہ رب العزت موت تک اس نعمت کی قدردانی کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔